پہلے بھی بائی دا وے یہ بات کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے ہمیشہ کہ خواتین پر تشدد کسی ایک طبقے یا کلاس کا مسئلہ نہیں ہے. پسماندہ ترین علاقوں سے لے کر شہر کے پوش ایریاز جو ہیں ان میں بھی خواتین پر تشدد کے واقعات جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں. کتنے ایگزامپلز ہیں جو ہم ابھی آپ کو دے سکتے ہیں. اور یہاں ان پڑھ اور تعلیم یافتہ کا معاملہ بھی نہیں ہے. نور مقدم کیس آپ دیکھ لیں, سارا انعام جیسے واقعات ہمارے سامنے ہیں. خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے بیشتر تنظیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں, جس میں وائٹ ربن بھی پیش ہے. آپ کو بتائیں کہ وائٹ ربن پاکستان کی چیف ایگزیکٹو عمر آفتاب کا کہنا تھا کہ وائٹ ربن اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ عورتوں کے خلاف ہونے والے تشدد کے خلاف مردوں کو اپنے ساتھ مہم میں شریک رکھتی ہے. پھر عمر آفتاب صاحب سے ہی بات کر لیتے ہیں پھر اس سلسلے میں. شکریہ عمر صاحب. عمر صاحب, ویسے تو آپ بہت سے کام کر رہے ہیں, لیکن یہ خواتین کے خلاف جو تشدد والا معاملہ ہے اوور دا پیریڈ آف ایئرز آپ کو کچھ بہتری نظر آتی ہے؟ دیکھیے, میں یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ شاید تشدد ہونا کم ہو گیا ہوگا, لیکن کیا خواتین اب رپورٹ کرتی ہیں اس تشدد کو؟ انہیں احساس ہے کہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے؟ اس میں آگہی میں بہتری آئی؟ انفارچونیٹلی یہ آئی تھنک ایک ایسا ایشو ہے جو اگر ہم پچھلے 5 سال میں دیکھیں تو ہر لحاظ سے اس میں ڈیٹیریوریشن آئی ہے. اچھا, ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو کیسز ہیں وہ بے تحاشا بڑھ گئے ہیں, چاہے وہ ڈومیسٹک ابیوز ہے یا چاہے ایکسٹریم فارمز آف وائلنس ہے, جیسے کہ آنر کلنگ ہے, ریپ ہے. آپ دیکھیں کہ کتنے کیسز جو ہے وہ ہر وقت رپورٹ ہو رہے ہیں. اب دوسری طرف یہ ہے کہ اس کے اوپر اوور آل اگر ہم دیکھیں تو کام مطلب ہم, کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم ایک ایونٹ بیس سوسائٹی ہیں, ہم ایک قدم آگے جاتے ہیں 2 قدم پیچھے جاتے ہیں. کووڈ کی سچویشن آئی, ٹھیک ہے, اس سے بہت سارا کچھ چینج ہوا, لیکن اس سے ہم اگر یہ دیکھتے ہیں کہ جو تشدد کا جو ایشو ہے وہ بے تحاشا انکریز کر گیا. پھر یہ ہے کہ جو بہت ساری متس آئی تھنک ٹوٹی اس عرصے میں, کیونکہ پہلے جب ہم وائلنس پہ بات کرتے تھے تو یہ بات ہوتی تھی کہ نہیں جی یہ تو لیبر کلاس میں زیادہ ہوتا ہے, یہ تو پاورٹی کی وجہ سے ہوتا ہے. اب ہم نے یہ دیکھا پچھلے اگر آپ چند سالوں میں دیکھیں کہ ایلیٹ کلاس میں, انفلوئنسرز میں آپ دیکھیں کہ کتنے تیزی سے کیسز اداکاروں میں انفیکٹ اگر ہم دیکھیں تو جتنا تشدد تھرو یور انٹیمیٹ پارٹنر ہوتا ہے وہ تو ہم نے دیکھیں پہلے رینڈم ریپ کیس یا پھر وہ ساری چیزیں تو ایک ہے سلسلہ, لیکن جہاں آپ کا ٹرسٹ کا اتنا ایلیمنٹ ہے, جہاں آپ کا ہسبینڈ ہے یا آپ کا بھائی ہے یا آپ کا باپ ہے جو آپ کے ارد گرد ٹرسٹڈ لوگ ہیں, وہاں سے کتنا تشدد جو ہے 80% جو وائلنس کے کیسز ہیں وہ ڈومیسٹک سچویشن میں ہے, چاہے وہ پارٹنر کے ساتھ ہے چاہے وہ گھر میں کسی بھی اس سے ہے. تو یہ اچھا, پھر اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے جی کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت اس کے اوپر بالکل مطلب ہماری پرائورٹیز کیونکہ چینج ہو گئی, نیشنل پرائورٹیز میں کہیں پہ اس وقت عورت کے اوپر یا یہ جو وائلنس کا جو ایشو ہے اس کے اوپر کہیں کام نہیں ہو رہا. جتنی تیزی سے یہ ایشو پھیل رہا ہے, جتنا سیریس یہ ایشو ہے, آئی تھنک کہ یہ ٹائم ہے. اور آج کا دن کیونکہ ہم یہ وائلنس کے اوپر جو انٹرنیشنل ڈے فار ایریڈیکیشن آف وائلنس اگینسٹ ویمن ہے, تو آج کا دن ہم بالکل یہ گورنمنٹ سے جو ہے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آئی تھنک ہمیں فوری طور پہ کوئی نیشنل ایکشن پلان اس کے اوپر بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ کوئی کیمپیننگ ہو, کوئی آگاہی ہو, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ایک اشتہار, کوئی ایک اخباری تراشا نہیں آپ پڑھتے. اچھا عمر صاحب, ایسا کیوں ہے ہمارے یہاں کہ آپ نے کہا ہر طبقے سے شکایت آتی ہے؟ انفلوئنسز کی, اداکاروں کی بات کر رہے تھے, اب یہ ایک لیٹسٹ کیس آیا, بڑے مشہور اداکار ہیں, ان کی بیگم نے ثبوت کورٹ میں جمع کرائے, میڈیکو لیگل رپورٹس تک جمع کرائیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان اداکار کی اپیرنٹلی سپورٹ اور زیادہ بڑھ گئی. تو ہم تشدد کو سیلیبریٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بھی 10 سال پہلے ہم نے ایک اسٹڈی کی سدرن پنجاب میں, تو وہاں پہ ایسے تھا کہ جی خواتین کا ماننا تھا کہ اگر شوہر جو ہے وہ مارنا کم کر دیتا نا تو شاید اس کا کوئی انٹرسٹ کم ہو گیا, یا اس کا چکر چل رہا ہے کہیں باہر. جی ایگزیکٹ. اچھا, تو وہ جو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں پہلے ہمیں یہ لگتا تھا کہ ایک گاؤں کے لیول پہ اس کی جو ایکسیپٹنس ہے, یا کے پی میں ہم گئے تو ہم نے جب وہاں پہ جا کے بات کرنی شروع کی عورت پہ تشدد کے اوپر, تو وہاں پہ سب نے کہا جی یہاں پہ تو تشدد ہوتا ہی نہیں ہے, کیونکہ 90% فارمز آف وائلنس جو ہیں وہ اتنی ایکسیپٹیبل تھیں. یہ اور زیادہ الارمنگ سچویشن ہے کہ وہ جو پہلے بالکل گراس روٹ کے اوپر جو ایکسیپٹنس تھی وائلنس کی, وہ ہماری سوسائٹی میں اب پڑھے لکھے لوگوں میں بھی جو ہے وہ پہنچ گئی ہے. اور یہ بالکل آپ جو ہم بہت سارے ابھی ایسے کیسز میں جب ہم کوئی ایسی چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں
تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نیچے بہت سارے اس کے حق میں لوگ جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک تو تشدد بڑھ گیا. اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ تشدد عورت پہ جو ہے اس کی ایکسیپٹنس سوسائٹی میں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو ایک اور زیادہ خطرناک سچویشن کی طرف جا رہے ہیں کہ پہلے کم از کم ایک چیز غلط ہے اس کو غلط تو مانیں, ہم اس کو غلط کہیں تو صحیح. دیکھیں غلط ایکچولی تب بھی شاید وی وڈ بی فورسڈ کہ ہم ماننا شروع کریں جب کوئی پینلٹیز ہوں. اب ہمارے ہاں اتنے بڑے بڑے کیسز ہو جاتے ہیں, جیسے نور مقدم کیس, ابھی کیس ان پوائنٹ اگر آپ رکھیں, اس سے پہلے بھی ایک اسلام آباد کا بہت ہی ریپ کیس ہوا جہاں ایک دھوکہ دیا گیا ایک کپل کو لے جا کے ان دونوں کو. اگر کوئی لیجسلیشن کے باوجود اگر کوئی سزائیں نہیں ہوں گی اور لوگ چھٹتے ہی چلے جائیں گے تو کیا ڈیٹرنٹ ویلیو اس کی رہ جائے گی؟ آبویسلی عام عوام کو تو یہی لگے گا لیکن کر لو, پکڑے گئے تو پھر ہم ویسے ہی نکل آئیں گے اور بہت اور موقع ہیں کہ پکڑے بھی نہیں جائیں گے. ہم نے پچھلے 10 سال میں لیجسلیشن کے اوپر بہت کام کیا, NCSW کے ساتھ مل کے, گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, اور ہمیں یہ لگتا تھا کہ لیجسلیشن ہوگی تو کچھ چیزیں بہتر ہوں گی. بٹ آپ جو کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ڈومیسٹک وائلنس کا لاء آ گیا, اس کے اوپر پہلے بہت شور ہوا نہیں ہونا چاہیے, وہ لاء آ گیا, بٹ اس پہ کیسز رپورٹ نہیں ہو رہے. کچھ رپورٹ بھی ہوئے تو پتہ لگا کہ وہ خواتین جو ہیں ان کے گھر والوں نے ان پہ پریشر کر کے, ان کے اپنے ماں باپ نے ان کو پریشر کر کے کیسز ان سے واپس لے لیے. اچھا, ایک تو پھر وہی بات ہے کہ جب تک معاشرے کے رویے چینج نہیں ہوں گے, اور دوسری طرف پھر یہ کہ جو سوشل جسٹس سسٹم ہے, آئی تھنک کیونکہ وہ جو ایک طاقتور اور کمزور کے درمیان جو امبیلنس ہے وہ اس سارے میں بھی جو ہے وہ کرتا ہے کہ بالکل کیس دیکھیں, وہ جو آپ جس کیس کا اسلام آباد کا حوالہ دے رہی ہیں, پرائم منسٹر تک اس میں انوالو تھے, انہوں نے اس کے اوپر بہت سخت آرڈرز اس وقت کیے, لیکن چند دنوں میں آہستہ آہستہ وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیس جو ہے جنہوں نے کمپلین کی تھی انہی کو وہ کیس جو ہے وہ واپس لینا پڑ گیا. تو یہ جو بالکل ابھی لاز موجود ہیں, ہمیں بے تحاشا ایسی کالز آتی ہیں جو خواتین جو ہیں وہ, ایک تو یہ کہ بہت سارے لاز کے بارے میں پتہ نہیں ہے, دوسرا یہ کہ پھر کیونکہ ہمارا جو گورننس سسٹم ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ہر بندہ ڈرتا ہے کہ جی پولیس کے پاس نہیں جانا, کیونکہ ہمیں بالکل خواتین کہتی ہیں کہ جی پہلے تو ہمیں گھر میں ایک کلوزڈ انوائرمنٹ میں ہمارے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے, ہمیں بالکل یہ خوف ہے کہ ہم تھانے جائیں گے رپورٹ کرنے تو وہاں پہ ہمارے ساتھ اور کیا برا ہوگا. پھر اسی طرح ہمارا جو جوڈیشل سسٹم, لیگل سسٹم ہے, آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ ایک کیس فائل کر دیتے ہیں تو وہ اگلے کئی سال جو ہے وہ ایک سول لیٹیگیشن جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل اس ایشو کو, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بیہیویئر چینج ہے, آئی تھنک ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ لاز سب کچھ کیا وجہ ہے کہ, اور پڑھے لکھے لوگ بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں سے آپ بات کریں تو وہ اس چیز کو بہت نارمل اس میں جسٹیفائی کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ ہمیں یہ جو عورت کے گرد نیریٹو ہے اس کو جب تک ہم چینج نہیں کریں گے تو یہ ایشو ریزالو نہیں ہوگا. اور ابھی آج کل بڑی بات چل رہی ہے آرمی چیف کی, میں چند سال پہلے آسٹریلیا گیا اور وہاں پہ کانفرنس ہو رہی تھی, اینڈ آئی واز سرپرائزڈ کہ ایک سیشن جو ہے وہ آسٹریلین آرمی چیف اس کو چیئر کر رہے تھے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ہمیں یہ وائلنس کے اوپر مطلب دیکھیں, کیونکہ وہ جو سوسائٹیز جو ہیں ان میں اس چیز کو they are so invested in it, they are so interested, they are so, مطلب میرے لیے تو وہ شاید بہت دیر اس کو ڈائجسٹ کرنا مشکل تھا کہ آرمی چیف ایک ایسی کانفرنس کو چیئر کر رہے ہیں جو وائلنس اگینسٹ ویمن کے اوپر. بہت بڑی بات ہے. And why not? People look up to people, personalities, and bottom line یہ ہے کہ غلط کو غلط کہنا ہے. بہت شکریہ آپ کا عمر صاحب, thank you for being with us. ایک چھوٹی سی بات, یہ کریکولم میں انٹرفیئر کرنا اس وقت ضروری ہے. ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو یہ درسی کتابوں میں پڑھائیں, بچیوں کو پرٹیکولرلی, کہ اگر کوئی بھی آپ کو مارتا ہے تو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اور مائیں خاص طور پہ, جتنا بڑا ماں کا رول ہے اس سارے میں, جہاں اپنے بچوں کی تربیت کریں, لڑکیوں کو بتائیں کہ یہ بالکل غلط ہے اور یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور لڑکوں کو بتائیں یہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے, بیٹوں کو تو آپ ایک اور طریقے سے سینسٹائز کریں. تو ماؤں کا رول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے.